السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نوره الأنور وعلى آله المصابيح الغرب وأصحابه السرة السواد صلاة تنجينا صلاة تنصر بها قلوبنا وقلوبنا ورسولنا ورسولنا أما بعد فأعوذ بالله إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ایک بات نہایت احترام و عزت اور کمالی محبت کے ساتھ برپا انسان کی نذرانے وجود اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفقاء گرامی عزیزان ملت، کئی روز ہو گئے رات کو ہونے کا ختم ہو گیا اور دن میں بھی ایسے ہی حال. ہمارے یوسف مودی صاحب نے کہا کہ آپ کچھ آرام کر لیجیے، 11 بجے کے بعد چلیں گے اور اس وقت تک سوئیے. جب ذرا شکتی آئے تو اس کا معنی کہ حضرت کو زیادہ آپ بس یعنی کی کیفیت رکھے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. دین کا موقع آ رہا ہے، آنکھیں چھوٹی ہو رہی ہیں، منہ بڑا ہو رہا ہے. ایسے ہی کیا تقریر کی جائے. بہرحال چند باتیں آپ سن چکے ہیں، انہیں کو میں کچھ دوسرے طور پر اعادہ دوہرا دینا. درود شریف ایک بار پھر کرنے
حضور مفتی اعظم ہند ابھی آپ سن چکے کہ اللہ کے ایک معزز ولی اپنے زمانے کے کتب جنا ابو الحسین یا علی رحمت نے اپنی زبان ترجمان سے فرمایا کہ بڑے مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کو ہمارے مقدسہ میں بڑے مولوی صاحب کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان بھر میں کوئی مولوی اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہاں، بڑے مولوی صاحب آپ کے گھر ایک پرسنٹ موجود ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر نہیں تھے تو ہو گئے، کھیل بھی تو کہا۔ بہرحال یہ سند چھوٹی سی سند نہیں ہے۔ حضرت سیدی نوری میاں علیہ الرحمۃ کی شان ایسی تھی کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے دنیا کے حالات کا جائزہ لیے، دور دور تک دیکھتے۔ ایک مرتبہ ایک خادم آئے، پاؤں دبانے لگے، حضرت تشریف فرما دی۔ وہ دل میں بار بار سوچ رہے ہیں کہ فلاں آدمی میرٹھ میں قتل کے مقدمے میں محفوظ ہے، حضرت نوری میاں سے دعا کرنے سے اس کو رہائی دی جائے۔ یہ اور ہمت ہونے لگی کہ بولیں۔ اچانک آپ اٹھ کے بیٹھ کے جلال میں فرماتے ہیں وہ ظالم ایک مرتبہ کے پکڑ گیا، کتنے قتل کر چکا ہے، کتنے مار غریبوں کا مار لوٹ چکا ہے، اس کو سزا ہو دی۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ سفارش کروں اور آپ سے دعا کرائیں، اگر بولنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت خود ہی جواب دے رہے، بولے نہیں جواب دے۔ یہ حضرت نوری میاں کا یہ ایسا ایک واقعہ نہیں، ڈیڑھوں واقعہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں کے حالات اور دنیا کے اور دوسرے حالات کی خبر کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ خبر ہے کہ بریلی میں ملاوٹ ہو رہی ہے سرکار کی حالت، اور آج فجر کی نماز کے لیے مسجد کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ساتھ ساتھ ہیں، تو یہ فرما رہے آپ کے طرح آج بچہ سے موجود ہے۔ کیسے ان کو پتا چلا کہ آپ کے یہاں ولادت کی؟ ولادت ہوئی تو وہ فرزند ہے کہ کیسے پتا چلا؟ کیسے میں پتا چلا کہ یہ نااہل ہے کہ ولی خدا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہمیشہ مستقل یہ ہیں سرکاری نوری علی کا وہ فرما رہے اس طرح سے حالات رکھتے، اور جب 6 مہینے کے بعد آپ تشریف لائے کراچی میں، اعلیٰ حضرت میں کے دارالفتہ میں پہنچ گئے، اور اعلیٰ حضرت گدی چھوڑ کر ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی مدرسہ پر دینا پڑا۔
یہ تو الگ بات ہے، پر پوری دنیا الرحمت و رضوان کبھی کبھی عید کا تحفہ یا بقر عید کا گوشت وغیرہ کوئی تحفہ اپنے نائی کے ذریعے سے بھیجا کرتے بریلی سے تو لے جاؤ بڑے فوجی صاحب کو پہنچا، وہ نائی آ کے تشت میں رکھے ہوئے تو کہ حضور یہ سرکار پوری میاں علیہ الرحمٰن نے مہاراجہ شریف سے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جیسے ہی وہ پہنچتے اعلیٰ حضرت ادب سے کھڑے ہو جاتے اور زبردستی ہاتھ سے کھینچ کر اپنی فرماتے کہ مہاراجہ شریف سے نائی شریف آئے ہیں، اور وہ سچ جس میں تحفہ ہوتا اپنے سرے اندر میں رکھتی سیدنا اعلیٰ، اور وہ یہ کر اگر کوئی پیر خانے کی تعظیم و تقریب کرنا سیکھے تو اعلیٰ حضرت سب اس کو کہ کیسے عید کے جانشین کی تعظیم و تقریب ہوئی، نوری میاں علیہ السلام کے مرید نہ تھے، کون؟ اعلیٰ نوری میاں کے دادا رحمت اللہ علیہ سیدنا علی رسول احمدی خود سے سرمدی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ تھے، مگر حضرت سیدنا علی رسول احمدی رضی اللہ عنہ کے وہ برکت جو نوری میاں کے والد تھے وہ آپ کی حیات ہی میں فوت ہو گئے۔ نوری میاں کو اعلیٰ حضرت وہ نوری میاں کو خود آپ کے مرشد نے اپنے پوتے کی حیثیت سے نہیں، ایک ولی بنانے کی حیثیت کی پروری ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد غازی حضرت سیدی سلطان المفسدین خیر الانبیاء والانبیاء علامہ نقی علی علیہ الرحمٰن یہ چلے بریلی سے دونوں افراد گھوڑے پر سوار ہو کر اس زمانے میں ٹرین نہیں چلتی، اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سے 20 سال سے ہو سکتا ہے کہ 21 یا 22 سال کی عمر رہتی، اور اس عمر میں آپ جا رہے بالکل ان پرانے شباب اور نوجوانی کا زمانہ، سمجھ گئے آپ؟ اس زمانے میں حضرت اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد ماجد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مرید ہونے سیدنا علی رسول احمدی قدس اللہ سرہ احمدی ان کی بارگاہ میں چل پڑے۔ راستے میں گھوڑے میں حضرت مولانا مفتی علی خان صاحب علیہ الرحمٰن کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑا گر گیا۔ اس زمانے میں اتنا پتا راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب پر اٹھا پٹک والا راستہ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اڑتے ہوئے کو ایک سے بھی بدتر ہوگا۔ تو یہ
حال اب آپ کے لیے چلی جو ایسی آئی کہ گویا کہ آپ کا پورا ڈکر گیا. ابھی آدھا راستہ طے ہوا تو کتنا حال رسول حقیقت کیسا ہے فرماتے ہیں بوڑھی میاں جو علماء کرام بریلی سے آ رہے ہیں یہاں میرے پاس ان میں سے ایک بڑے صاحب کا گھوڑا ٹھوکر کھانے کے لیے پالکی دے دو اور اس میں بٹھا کر بلایا ذرا آپ سوچو یہ وہ باپ بیٹے ہیں کہ پیر کے ان کی قیمت پوچھو ان کو اس طرح سے پالکی بھیج کے بلا رہے ہیں جیسے یہ شان اعلیٰ حضرت اور ان کے محل کے مالی فوراً مرید کیا. مرید کرنے کے بعد شرط پر تمام سلاطین کی اجازت اور خلافت حدیث کی کتابوں کی اجازت کی تفویض اور اسی طرح تفسیر اور دوسری دیگر کی کتابوں آپ نے باقاعدہ سب خلافت وغیرہ دی گئی. حجرہ مقدسہ میں یہ واقعہ ہوا کہ مریدی پیر نے اپنے دو مریدوں کو مرید کیا, خلافت عطا کی. اس کمرے کی زیارت بھی نہیں. اس کمرے میں کچھ دیر مجھے بیٹھنے کی اور میں دعا کرتا رہا کہ اے اللہ اس کمرے میں میرے اعلیٰ حضرت کو برکات سیلاب دیا. دو چیزیں مجھے بھی وہ گزرے مبارکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں میں یہ نوری میاں علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو خلافت کے لیے آسانی سے نہیں دیتے. 10 سال 12 سال اور کوئی مقدر والا ہوتا ہے تو 8 سال مجاہدہ کراتے اور تب خلافت دیتے. یہ کیا چٹ منگنی پٹ دیا. ابھی مرید ہوئے اور 1 گھنٹے کی بھی نہیں آپ نے مجاہدے اور خلافت رکھا کر فرماتے ہیں دوری میاں اور لوگ جو آتے ہیں ان کے دل پر کچھ درد ہوتا. جب تک اس کو مٹا نہیں دیتا ہے تب تک خلافت ہم کو نہیں سکتی. اور یہ لوگ آئے ہیں آفتاب کی طرح چمکتا ہوا کہاں کوئی کمی نہ تھی, صرف ایک کمی تھی نسبت جوڑنے کی. فقیر نے وہ نسبت سمجھ میں آ گئی نا. یہ ہے اعلیٰ حضرت
اور ان کے برکت جلیل سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ یہ میرا برکت ولی ہے ولی، اور ولی بھی ہوئے تو سلطان الاولیاء اپنے زمانے کے قطب الاقطاب ایسے ولی سبحان اللہ، اور ان کا دل ہمیشہ ایسا روشن رہتا کہ اس کی روشنی ہے دنیا بھر کے حالات۔ یہ کیفیت سرکار مفتی اعظم اپنی کبھی کوئی خواہش انہوں نے زندگی نہیں، کھانا کھاتے تو صرف اس لیے کھاتے کہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ، اور وہ اس طرح سے سرکار مفتی اعظم جو حضور تقویٰ کا پیغام ہے کہ سبحان اللہ حدیث شریف میں فرمایا کہ من سأل شيئا وله ما يرضيه جاء يوم القيامة ووجهه مخدوش، کہ جو آدمی بے ضرورت کسی سے کچھ مانگے یعنی سوال کرے کہ کھانا کھلا دو، چائے کھلا دو، اور اس کے بعد وہ چیز ہے اتنا سامان ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسا آدمی اگر لوگوں سے سوال کریے مانگے تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی کھال ٹوٹ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ آدمی کو بھوک لگی اور کھانے کا سامان ہے کرنے، اب جا رہا دوسرے سے کہنے کہ یار یہ کھانا کھلانے، چائے پینے کی گھر میں موجود ہے اور دوسرے سے چائے مانگنے، یہ سب تو ہے۔ تو یہ مطلب ہے، مگر مفتی اعظم جس کا مطلب کچھ اور نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مگر ایک واقعہ تو سنا سرکار مفتی اعظم حضرت بدر شریعہ کے بہت قریبی اور بے تکلف حضرت بدر شریعہ کا وصال بہت پہلے ہو گیا۔ اس وصال کی کے بعد کم عرص ایسے گزرے بدر شریعہ کے کہ سرکار مفتی اعظم نہ سکتی، اور بغیر عرص کے بھی جب بھی چاہا آپ اپنے حضور میں محمد یوسف سے ہمارے گھر کو بقعہ نور بنا دیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم کی شان۔ ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا، ابھی اذان نہ ہوئی، جیسے ہی اپنے پھاٹک کے باہر میں نے قدم رکھا، ایک آدمی علی حضرت مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور مولانا وہ جن کے فیملی تو آ رہے ہیں، واپس گھر میں گیا، میں نے والدہ سے عرض کی سرکار مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، بغیر اختلاف کے کہتے آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹھک میں جلدی سے بچھاؤ یہ ہو، تو
تو اتنی جلدی انتظام نہیں ہو پایا. باہر میں اپنے دروازے کے باہر اس طرف آتا تھا. اس آگے میں قلم کے بیٹھنے کا 5 منٹ کم بیٹھنے میں انتظام کر جلدی جالی بچھایا, اس پر پانی بچھایا, سب مسرت لگائی. سنیے پہلے یہ سب انتظام بعد میں کیجیے گا. میں قاضی صاحب کو اپنے ساتھ لایا. شمس العلماء علامہ شمس الدین قاضی شمس الدین صاحب جو علیہ السلام, یہ حضرت صدر شریعہ کے حدیث رحمہ نے حضور حافظ ملت, حضور مجاہد ملت اور حضرت علامہ مسجد اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علی صاحب, ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی آئے. ہاں, تو ان کو فرمایا میں قاضی صاحب کو ساتھ میں لے کے آیا. اپنی والدہ صاحبہ سے کہہ دیجیے کہ قاضی صاحب کو 3-4 روز سے چائے قاعدے کی نہیں ملی ہے, ان کے لیے چائے کا انتظام ہے. میں نے سلسلہ دی, مگر سوچتا رہا کہ چائے سرکار اپنے لیے نہیں کہتے, صرف قاضی صاحب کے لیے کہتے اور ضرورت آپ کو بھی نہیں ہوگی اس کے اچھی چائے نہیں ملی ہے, مگر اپنے لیے نہیں اور قاضی صاحب کے لیے پانی چاہیے. میں وضو کا پانی لایا, وضو کیا دونوں حضرات نے, اور آپ کے ساتھ جو قاضی تھے انہوں نے بھی سب نے وضو کیا, نماز پڑھی گئی ہے, بیٹھک میں جماعت کر اب نماز پڑھی. جب تک آتا غیرت اظہار ہو گیا تھا, جا کے رکھ سرکار کو کیا عرض کرتے ہیں قاضی صاحب کی چائے کہاں؟ میں کہا ہوں پہلے یہ تناظر فرما دیں چائے آ, تو چائے آئی. حضرت نے بھی ایک کپ اپنے ہاتھ میں اٹھایا, ایک کپ قاضی صاحب نے بھی اٹھایا. حضرت نے ایک چٹکی فرماتے ہیں کہیے قاضی صاحب یہ چائے کیسی؟ ہاں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جہاں آپ کو چائے اچھی نہیں ملے گی وہ بھی چلیے میں چائے آپ کو اچھی چائے میں سوچنے لگا کہ چائے کی خواہش حضرت کو کیوں نہیں اپنے لیے کہا, ہم دونوں کے لیے چائے تیار. تو میں اس نتیجے سے پہنچا اپنے لیے فرمائش کرنا یہ مانگنا ہے, سمجھ گئے. اور اگر یہ اپنے پاس چائے ہے مگر لہو معلوم نہیں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ سامان اس کے پاس نہ ہو, بلکہ اس سامان سے وہ بے نیاز ہو. میرے پاس صبر کی وہ قوت ہے کہ بغیر اس چائے کے میں مہینوں برسوں گزر کر سکتا ہوں. اس لیے اپنے لیے فرمائش کرنا آپ نے تقویٰ دیکھنا, اور قاضی صاحب کے لیے انہوں نے سفارش کی
کیونکہ سپاہی ایک سارے سنت ہے، کسی کے لیے سفارش کر دینا یہ سنت ہے۔ رسول پاک بہت سے لوگوں کو یہ سفارش کر دیا مگر اپنے لیے مانگتے نہیں کہ مجھ کو یہ لا دو وہ لا دو، ہاں یہ اس سے آپ لگا۔ حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں بریلی شریف میں حاضر تھا۔ آپ بار بار لکھتے لکھتے پھر آپ پھر فرمایا کیا معلوم کیا آج حلق میں کیا معلوم کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضرت کو پیاس لگی، مگر یہ نہیں کہا کہ میں مجھے پیاس لگی پانی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مانگا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مانگا ہے مگر یہ تو ایسے اور بولے بھی تو صرف خوشی کی بات بولے نہ معلوم آج حلق میں کیوں خوشی معلوم پڑی۔ میں نے حضرت خادم بابو میاں ان سے کہا بابو میاں جب اس کی گلاس پانی مگر حضرت کی گلاس آیا گلاس میں پانی میں نے حضرت کو پیش کیا تو آپ نے دعائیں اور پانی نوش کیا۔ اس کے بعد جب آپ لینا ہے سب کچھ کہنا، بس میں سمجھ گیا کہ مانگنا جب تک صبر کی طاقت ہو مانگنا جائز نہیں، یہ اہل تقویٰ کا کام۔ اور آج لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیسہ نہ ہو اور مانگے تو مانگ سکتا، اور اہل توکل اور اہل تقویٰ کا یہ ہے کہ جب تک صبر کے باہر نہ ہو جائے تب تک آپ نہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ میں بریلی شریف گیا تھا، صبح حضرت نے اپنے بیٹھک میں جان سے ایک مسلک کام پر رکھی تو ضرور فرمایا یہاں میری مسلک ذرا سب ادھر اور ایک اور مسلک لاؤ یہاں لگا، دو مسلک لگ گئے۔ ڈاکٹر سوچنے لگا میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دو مسلکیں آج لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت برہان حضرت نے اس مسلک پر جو خالی لگوائی اس پر وہ تکلف کرتے رہے کہ نہیں آپ کو کہیں بیٹھنا وہاں بیٹھنا۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں حضرات میں کچھ باتیں ہوئی، میں کام لگا کے سنتا رہا۔ اب ان باتوں کے بیچ میں ایک بات بھی آپ تک غور کریں، بزرگوں کا آپس کا مزاج دیکھیں اور سرکار مفتی اعظم کا شان ہے۔ اب قرآن ملت سے حضور سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ شادی کے موقع پر مجھے یاد نہیں ہے کہ 2 روز ہو گئے کہ 3 روز ہو گئے کہ 4 روز ہو گئے مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ تو قرآن ملت بولے حضور کو شادی کی خوشی میں بھوک نہ لگی ہوگی، یہ مزاج کا انداز دیکھیے۔ شادی کی خوشی میں بھوک نہ لگی ہو مگر بڑی تنقید سے سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں
دراصل بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ میں نے کھانا مانگ کر نہیں آ گیا تھا تو کھا لیا اور نہیں آیا تو میں نے یہ نہ کہا کہ بھوک لگی ہے کھانا نہ اور حضرت ماں نہیں ہے کہاں سے نام جاتا ان کے گھر سے اپنے گھر کا تو کھانا تھا مگر مانگنے کا اسلام مثبت کی بتایا تو سوال وہی سوال کا لفظ ہوتی ہے اس بنا پر سرکار کو کی عادت کرتے ہیں پھر اس کے بعد دادی اماں یا کیا دادی اماں کہ وہ پوچھتی ہیں گھر کی عورتوں سے ارے ننے میاں کو کھانا کسی نے دیا تم نے دیا تم نے دیا تم نے دیا تم نے دیا کم وقت تو معلوم ہے تم لوگوں کہ وہ کھانا مانگتے نہیں کئی روز ہو گئے تو دادی حضور اصل میں ہوا یہ کہ مہمانوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ ان کی طرف دھیان نہیں گیا آپ دادی اماں اور اسی کھانے میں خود پہنچ گئے اور چچے سے اسے سب سامان دیا اور لے کر آئی میرے کمرے میں اور اپنے ہاتھ سے نوارا میں میاں اب تو آپ کا میرا تمہارا پیار مہمانوں کی بھیڑ میں نہیں آیا تو اپنے ہاتھ سے سبحان اللہ تقویٰ بچپن سے کتنا بلند اس تقویٰ کو کوئی ولی آخری عمر میں پا جاتا ہو پا جاتا مگر میرے سردار کو کی عادت بچپن سے وہ کمالات رکھتے تھے آفتاب کو نصیب اللہ تعالی کرم فرمائے وہ اپنے زمانے کے خود آفتاب اب ان کے بارے میں کیا جس پر آپ کی نظر کرم بڑھ گئی وہ آپ بھی چل گیا اور جس سے آپ ناراض ہو گئے وہ گدھا گدھی ہو گیا یہ صرف ان کی بارگاہ میں یہ ایسا معلوم ہوتا کہ ان کا ایک انداز ہے اور اللہ کا عذاب ان کے انداز کے حساب سے کام جاتے ان کی رضا ہاں خدا بچے سے یہ بتا اب یہ اللہ عز و جل کا اس نوازش سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سرکار مفتی اعظم ایک جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد 6-7 سال کی عمر کے لیے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ بہت تنقید کی تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں اللہ نے سارے ملک اور ملکوت اور وہ تمام سارا عالم آپ کے اختیار میں دے دیا جہاں جو چاہیں وہ تصرف سبحان اللہ یہ لکھا اعلیٰ حضرت اس زمانے میں ایک مجنون صاحب تھے جن کو کہا جاتا تھا
دھوکا کیا کہتے تھے؟ دھوکا شاید اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہاں بھیڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دیکھو بیٹھے ہیں اور دیکھ ہی رہے ہو، ارے کہاں گئے کہاں گئے، دیکھ رہے ہیں اور فوراً آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں اور ارے وہ بیٹھے ہوئے ہاں، تو اسی وجہ سے غالباً لوگ ان کو دھوکا تھا کہ یہ دھوکا بنتا ہے، ہاں سب غائب ہو جائیں سب آگے ہو جائیں، وہ اپنا گدا ہاتھ میں جو بھی زمین پر پیچھے کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے دربار میں آئے بڑے مولوی جائے کیا ہے دھوکا کا، آپ غلط فتویٰ کیوں دیتے ہیں، غلط فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ پھر میں غلط فتویٰ تو بالکل نہیں دیتا، آپ نے یہ فتویٰ کیا ہے کہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکومت جس طرح زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں پر ہے، یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کہ ضرور ہے زمین پر تو ان کی حکومت ہے دیکھ رہا اور آسمان پر نظر اٹھاتا ہوں تو وہاں ان کو حکومت نہیں، ہاں تو آپ کے بدلے میں آدھا سچ اور آدھا غلط، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھوکا کہاں، دھوکے میں ہو بے شک اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میرے آقا کی حکومت جس طرح زمین پر ہے ویسے ہی سارے آسمان بولے بہت غلط کر کے آپ جواب دے رہے ہیں، نقصان اٹھائیے گا نہیں آئے گا، تو اعلیٰ حضرت میں دیکھا جائے تو وہ وہاں سے چلے گئے، دھوکا تھا وہاں سے چلے گئے، وہ قیامت کا بچوں کے ساتھ کچھ کھیل ہونے نہ معلوم کیا تھا کہ ان کی عادت 7 سال کی عمر کے بچے چھت پر سے سڑک پر آتی کیسے ہو گئے اللہ نے اب اٹھا کر کی ساری عورتوں میں وہ راستہ ارے کرنے میں آپ کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، خبر کس لیے کسی بچے کو کر دے گا کہ وہ چھت پر گر گئے اور بے ہوش ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت مصطفیٰ اٹھے اور آئے اس کی عادت کو دیکھا، کسی بڑی عورت نے کہا آپ مظلوموں سے کیوں کو کرتے ہیں، دیکھیے سمجھے کیا کیا ہے، سمجھے کیا کیا ہے، اب ان سے بھولتے ہیں مظلوموں سے، تو اعلیٰ حضرت جلال میں آنے فرماتے ہیں سناؤ عظمت مصطفیٰ حکومت کل برا کے معاملے میں یہ ایک مصطفیٰ رضا ہے، ایسے سینکڑوں مختلف مصطفیٰ رضا میرے پاس ہو، سب کو میں عظمت مصطفیٰ کی قربان عظمت مصطفیٰ یہ لفظ دیا سب کو قربان کر دوں گا، مفتی اعظم جو کرے تو دوسری بچے
سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصطفیٰ ہے اس عظمت کی لاش حاصل کرنے کے لیے کتنا اور توانائی کی اعلیٰ حضرت آپ کے ساتھ رشتہ میں بیٹھے دیکھا کہ یہ رشتہ ہے خدا رشتہ میں بیٹھے جتنے ہیں پھر وہ اپنا ڈنڈا زمین پر بجا کے وہ دھوکہ تھا آ گئے بڑے مولوی صاحب آپ ٹھیک ہے خبر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے آسمانوں پر رسول کے بعد میرے اعلیٰ وہ ہے کہ مظلوموں کی آنکھ پر جو بچی ہوتی ہے وہ کھول دیتے ہیں اور ان کو ان کی آنکھ میں وہ توانائی تھی کہ آسمانوں کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی عظمت کی کرنا میرے والد ماجد 48 میں حج کو جاتے ہوئے مسافر آ گئے حضرت کو نیچے سرکار مفتی اعظم اور یہ اور حضرت مولانا سرکار رحمت صاحب اور مجھے عالم پاکستان یہ سب لوگ جا رہے آپ رہنا بریلی میں سب بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں میرے والد ماجد گھر سے چلے کہا کہ میرا حج اس گھر سے نہیں بریلی کے گھر سے وہ بھی اعلیٰ حضرت سے مرید و خلیفہ اور وہ ایسے ہی مرید سے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں خود بول کرنا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو میرے آنسو تھم نہیں گئے آپ کا فاتح سوم یعنی وہ دیا جو ہوتا ہے وہ ہوا اور میرے آنسو چل رہے میں اپنے گھر میں آیا دیوار سے ایک لگا کے بیٹھا ہوا رو رہا ہوں کہ آج مشکلات کا حل تلاش کرنا کہاں جائیں گے اعلیٰ حضرت چلے کہتے ہیں 3 دوست ہو گئے تھے نہ میں رویا تھا اور نہ میرے آنسو روکے اچانک آنکھ لگ گئی دیکھتا کیا ہوں کہ میں اعلیٰ حضرت کی حویلی کے فاٹک پر کھڑا اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ہاتھوں میں کاغذات کا ایک بنڈل لیے ہوئے باہر اس طرف آیا خلیفہ میں نے سلام کیا عرض کی حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں کیسے آپ سے تو فرماتے ہیں ایسے ہی آتے رہیں گے اور یہ لوگ کاغذات کا بنڈل یہ لوگ کام کرو جب ضرورت پڑے گی ہم اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ مشکل سے مشکل مسائل میرے سامنے آئے اگر یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ سب ہے اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتایا لوگ بزرگوں کی یہی ایک دور طریقہ کہ کچھ چیزیں ادارے میں بتاتے ہیں اور تفصیلات کو چھپا دیں ہاں کہ کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ اب یہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ہاں یہ بھی پہنچے ہوئے یہ نہ تو
بہرحال حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے، مفتی اعظم نے تو کچھ نہیں اظہار کیا، مگر حضرت مولانا کو مفتی سردار حسن صاحب محدث اعظم کا نام تھا، وہ مکتوب میں نے پڑھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ الحمدللہ خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان کئی بار حضرت میں لپک کے پڑھا کہ آپ سے مطالبہ کروں جیسے ہی کہیں پہنچا ہے ہاں، تو یہ کئی بار مفتی اعظم نے تو ضرور دیکھا ہے، مگر مفتی اعظم یہ سب چیزیں بتاتے نہیں، ہاں تو اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہماری ظاہری نگاہ کے سامنے آپ نہیں، مگر وہ ہم سب کو نہیں دیکھ پاتے، مگر وہ ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی ایک نگاہ نگاہ کی توجہ ہم سب پر ڈالتے ہیں کہ خدمت بن جائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ